بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، معاف کیجیے گا۔ جنرل باجوہ کے اہل خانہ اور قریبی خاندان والوں کے حوالے سے جو اثاثے اور اثاثوں سے متعلق جو خبر شائع ہوئی ہے، اگرچہ بدقسمتی کی بات ہے کہ مین اسٹریم میڈیا پر وہ خبر نشر نہیں ہوئی، شائع نہیں ہوئی، اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر اس خبر نے اتنا بھونچال برپا کیا کہ اب ہر طرف حالات جو ہیں وہ کچھ ایسے نظر آتے ہیں کہ جنرل باجوہ اس پر شدید برہم ہیں۔ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مختلف کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کی جانب سے یا تحریک انصاف کی جانب سے یہ ساری تفصیلات لیک کی گئیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نہیں، یہ حکومت کی جانب سے ایک دانستہ کوشش ہے اور جانے سے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک سلامی دی گئی۔ اب میں نے جب آپ سے یہ بات کی کہ مین اسٹریم میڈیا میں یہ خبر شائع نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں کہ آرمی چیف تو دور کی بات، کسی لیفٹیننٹ جنرل، کسی کور کمانڈر کے حوالے سے بھی مین اسٹریم میڈیا ایسی جرت نہیں دکھا سکتا کہ وہ اس طرح کی کوئی خبر، چاہے وہ کتنی ہی حقیقت پر مبنی کیوں نہ ہو، شائع کر سکے۔ ماضی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اگر کسی ادارے نے اس طرح کی کوئی کوشش کی، جرت کی، تو اس کو عبرت کی مثال بنایا گیا۔ ادارے سے مراد نشریاتی ادارہ، میڈیا ہاؤس کی میں بات کر رہا ہوں۔ جیو کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ ایک آدھ اور چینل بھی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ ادارے ہمارے ملک میں جنہیں ہولی کاؤز کہا جاتا ہے، یعنی مقدس گائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ڈسپلن ہے، منظم ہے، اس کے اوپر بے سروپا باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی سرونگ یا ریٹائرڈ فوجی افسر کے کچھ ایسے معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں جن کا آپ کے پاس ثبوت ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رانگ ڈوئنگس ہیں، حالانکہ اس خبر میں کوئی بھی ایسی چیز ثابت نہیں ہوتی جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے اہل خانہ نے کوئی غلط کام کیا ہے، صرف ان کے اثاثے بتائے گئے ہیں، وہ اثاثے آلریڈی ڈکلیئرڈ ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ڈکلیریشن کی، ایسٹس ڈکلیریشن کی۔ اب یہ بھی ہمارے ملک میں عجیب نظام ہے، عجیب منطق ہے۔ یہ کتوں کے بھونکنے کی آواز پہ آپ نے برا نہیں منانا۔ بہرحال عجیب ایک نظام، عجیب منطق ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ پاکستان میں سیاستدان ایک ایسا قبیلہ ہے، ایک ایسی قبیل ہے کہ جس کے تمام اثاثے جو ہیں وہ عوام کے سامنے ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں وہ الیکشن لڑنے سے پہلے، الیکشن لڑنے کے بعد وہ ہر سال اپنے اثاثے یا گوشوارے جمع کراتے ہیں، انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع کراتے ہیں، ان کو پبلک کر دیا جاتا ہے، اور جتنے بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کے اثاثے جو ہیں وہ چھپائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری عدلیہ کے جو جج صاحبان ہیں، معزز جج صاحبان، ان کے اثاثے جو ہیں وہ پبلک میں ظاہر نہیں کیے جاتے اور ان کو بھی مخفی رکھا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ریاست پاکستان کا جو بھی ملازم ہے، اس کے اثاثے جو ہیں، اس کے جو گوشوارے ہیں، انکم ٹیکس کے گوشوارے، ان کو پبلک ڈاکومنٹ ہونا چاہیے، یعنی عوام تک رسائی ہونی چاہیے کہ ایک شخص کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فلاں آفیسر جب CSS کر کے آیا ہے تو اس کے یہ اثاثے تھے، جب وہ اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر تعیناتی اس کی ہوئی ہے تو اس کے یہ اثاثے تھے، جب وہ DC بنا تو اس کے یہ تھے، جب وہ کمشنر بنا تو اس کے یہ تھے، سیکٹری، چیف سیکٹری ہے جو بھی عہدہ، اسی طرح پولیس ہے، فارن سروس ہے، کسٹمز ہے، انکم ٹیکس ہے، یہ تمام لوگ، اسی طرح عدلیہ ہے، اسی طرح فوج ہے۔ فوج میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ میجر سے اوپر رینک کے تمام لوگوں کے اثاثے اور انکم ٹیکس کے جو معاملات ہیں ان کے اہل خانہ کے، وہ FBI کے پاس اگر موجود ہیں تو FBI کو یہ ڈاکومنٹس پبلک کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں میجر نے کتنے اثاثے بنائے ہیں، فلاں کرنل نے، بریگیڈیئر نے، میجر جنرل نے، یا جنرل لیفٹیننٹ جنرل نے، یا 4 اسٹار جنرل نے۔ سملرلی ایک شخص ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھا،
اس کے کیا اثاثے تھے، اس کی تنخواہ کیا تھی، اس کی مالی حیثیت کیا تھی، اس کے والدین کیا کرتے تھے، جب وہ بن گیا ہائی کورٹ کا جج تو اس کی کیا اثاثوں میں کتنا اضافہ ہوا، پھر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا یا سپریم کورٹ کا جج، یعنی جو بھی اس کی ایلیویشن یا پروموشن ہوتی ہے اس حساب سے لوگوں کو تو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو ہمارے ہاں ایک رویہ ہے کہ ہم نے ٹیگ کر دیا ہے کہ جی صرف سیاستدان کرپٹ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، سیاستدان اگر حکومت میں ہو، وہ جو بھی کرپشن کرے اگر کرے تو وہ اکیلا نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ بیوروکریٹ لازمی شامل ہوتا ہے اور وہ اپنا حصہ رکھتا ہے۔ بیوروکریٹ اپنے طور پر کرپشن کرنے کے زیادہ گر جانتے ہیں، سیاستدان کو اتنے گر نہیں آتے، بلکہ راستہ بیوروکریٹ دکھاتے ہیں۔ بہت سی ایسی مثالیں ہیں۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جب میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک سیاستدان ہے، وہ حکومت میں نہیں ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ رسائی ہوگی پٹواری تک، پٹواری نہیں اور ایس ایچ او تک، ایس ایچ او نہیں تو تحصیلدار تک، تحصیلدار نہیں تو ڈی پی او، ڈی سی تک۔ میں ضلع کی سیاست کی میں بات کروں سر، وہ کوئی اپنا جائز ناجائز کام نکلوانے کے لیے ہو سکتا ہے پٹواری کو رشوت دے، ہو سکتا ہے تحصیلدار کو خوش کرے، ڈی سی کو خوش کرے، اس حد تک۔ لیکن وہ تو شکنجے میں آ جاتا ہے، لیکن ہم نے آج دن تک نہیں سنا کہ کبھی کوئی ڈپٹی کمشنر یا اگر وہ وقتی طور پر اینٹی کرپشن کے شکنجے میں آئے بھی تو آپ دیکھیے کہ ان کو سزا نہیں دی جاتی، کیونکہ آگے منجا یا پیڑا آگے بھی ان کے جو ہوتے ہیں انکوائری کرنے والے بھی انہی کے کولیگس ہوتے ہیں، اور آگے بھی بیوروکریٹک جو ایک چینلز اور ہرڈل۔ آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے کوئٹہ سے ایک سیکریٹری کو گرفتار کیا گیا اور اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ بالآخر اسٹیٹ بینک اور مختلف بینکوں کی جو برانچز ہیں وہاں سے نوٹ گننے والی مشینیں لانی پڑی۔ تو آج دن تک آپ نے سنا ہے کہ اس سیکریٹری کو کوئی سزا ہوئی ہے؟ پاکستان میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وقتی طور پر ابال آتا ہے، ہم چیزوں کو آگے لے کر آتے ہیں، لیکن 2-4-5 دن 2-4-5 ہفتوں میں سارا کچھ بھول جاتے ہیں۔ صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ شوکت ترین نے ایک اس کی آڈیو لیک ہوئی تھی، کتنا بھونچال، کتنا وابیلا ہوا تھا، اس کے بعد قوم خاموش ہے۔ کسی نے سنا ہے شوکت ترین کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہو یا کوئی کیس پینڈنگ ہو؟ بے شمار اس طرح کی مثالیں ہیں۔ لہٰذا یہ بڑے لوگ جتنے بھی ہیں، یہ بڑی بڑی جو مچھلیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، لیکن چھوٹی مچھلیوں کو یہ کھا جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اب یہ وقت آ گیا ہے، جس طرح سوشل میڈیا مؤثر ہو گیا۔ اب دیکھیں، اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو یہ احمد نورانی کی یہ خبر مین سٹریم میڈیا پر تو چھپنی ہی نہیں تھی۔ تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں اسی طرح کا کوئی جرنلسٹ جو پاکستان میں نہیں ہوگا، پاکستان سے باہر ہوگا، لوگ خود بتائیں گے کہ دیکھیں جی یہ سپریم کورٹ کا فلاں ریٹائرڈ جج، اس نے اسلام آباد میں کتنے پلاٹ حاصل کیے ہیں، اس کا حق جو تھا وہ 1 پلاٹ لینے کا تھا لیکن اس نے 3 لیے ہیں۔ یہ دیکھیں جی فلاں جج جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوا تو وہ فیڈرل شریعت کورٹ میں چلا گیا، فیڈرل شریعت کورٹ سے ریٹائر ہوا تو وہ الیکشن کمیشن میں چلا گیا یا کسی اور جگہ پبلک سروس کمیشن میں چلا گیا۔ تو یہ 3-3 4-4 اننگز کھیلنے والے جو لوگ ہیں، خاص طور پر جج صاحبان، آپ یقین کیجئے کہ ان کی کوئی بات پرس نہیں کرتا، نہ ہی سپریم کورٹ ان پر کبھی سو موٹو ایکشن لے گی، نہ ہی کوئی ہائی کورٹ جرأت کرے گی۔ آپ کو یاد ابھی کی بات ہے، وہ جسٹس جاوید اقبال، وہ سپریم کورٹ کے جج تھے، ایبٹباد کمیشن کے وہ سربراہ تھے، اس کے بعد مسنگ پرسنز کی کمیشن کے وہ سربراہ اب بھی ہیں، پھر وہ نیب کے چیئرمین تھے، 4 وہاں سے بھی پینشن لے رہے ہیں، یہاں سے بھی پینشن لے رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، گاڑیاں، نوکر چاکر، گھر، سیکیورٹی، سارا کچھ۔ تو کبھی کوئی ان سے پوچھنے کی جرأت کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں ہرگز نہیں، لیکن وقت دور نہیں، اس طرح کے لوگوں سے بھی پوچھ گچھ ضرور ہوگی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔